اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ صلوات پڑھیے بلند بس۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس اعضاء کے محتمم تعجیل فرج کے لیے جتنی بلند پڑھ سکیں اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ آج کی صف اعضاء صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم،
انسان جو ورثہ چھوڑتا ہے، امت جو وراثت چھوڑتی ہے، اس کے متعلق قرآن حکیم میں الگ سے آیات موجود ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ اس میں صفات کا ذکر نہیں ہے کہ کس میں کون سی صفت ہوگی تو اسے حصہ ملے گا، لیکن جس وراثت کی بات میں کر رہا ہوں اس میں رشتے کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں صفات کا تذکرہ ہے۔ مثلا یہ جو آیا عنوان ہے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کس کو حصہ ملے گا۔ جیسا کہ جب جناب ابراہیم سے اللہ نے خطاب فرمایا اور مالک الملک نے یہ فیصلہ کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کے رب نے انہیں کلمات سے آزمایا اور وہ کامیاب ہوئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا یہ عہد امامت میری ذریت کو بھی ملے گا؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ عہد ظالموں کے ساتھ نہیں مگر رہے گا اولاد میں۔ یعنی یہاں بھی صفت کا تذکرہ ہو گیا کہ عادل ہونا چاہیے، ظالم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کے لیے جو امام مقرر کیے انہیں اصول دین کی دوسری شرط توحید، یعنی عادل کا، توحید کے بعد عادل کا مصداق قرار دے کے امام کے لیے ساری زندگی کا عادل ہونا واجب کر دیا۔ جب تک عادل نہیں ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ امام ہونے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، عادل ہو تو امام ہو۔ اور پھر یہ جو صفت عدالت ہے اس کا تعلق زندگی کے کسی خاص حصے سے نہیں کہ بچپنے میں عادل نہ ہو، جوانی میں عادل نہ ہو، بڑھاپے میں عادل ہو جائے، نہیں، پہلے لمحے سے لے کے آخری لمحے تک اس کی عدالت ثابت ہو تو پھر امام ہے۔ اگر عدالت ثابت نہیں ہے تو پھر امام نہیں۔ تو یہاں پر وراثت کو مشروط کر دیا صفات سے، یعنی جنت کے وارث وہ ہیں جو تقی ہیں، جو تقی نہیں ہیں وہ جنت کے وارث نہیں۔ اور وارث کو یہ اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے جنت دے، متوجہ ہیں؟ جسے چاہے وہ جنت دے دے، یہ وارث کو اختیار، کیونکہ اللہ نے وارث جو نے بنا دیا، اور وارث وہ بناتا ہی عادل کو ہے، تقی کو بناتا ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وارث جنت اسے دے دے جو اہل جنت نہیں ہے، جو جنت کا اہل نہیں ہے، وارث اسے جنت نہیں جانے دے گا۔ جو جنت کا اہل ہے اسے ہی جنت جائے۔ اور پہلے تو دنیا جنت سمجھی نہیں ہے کہ جنت ہے کیا، پہلے دنیا جنت سمجھ تو جائے کہ جنت کیا۔ جنت کا ترجمہ جب میں ملت مسلمہ کے اردو مترجمین کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو اس میں وہ باغ لکھتے ہیں کہ جنت کا ترجمہ باغ ہے، پھر بتاتے ہیں اس میں پھل ہیں، قرآن میں، پھر اس میں نہریں ہیں، اور نہریں بھی دودھ کی ہیں۔ اور جب میں دودھ کی نہروں کے متعلق پڑھتا ہوں تو پھر میں علماء سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو جنت میں دودھ کی نہریں ہیں
ان میں دودھ آیا کہاں سے؟ غور فرمائیے گا، جنت کی نہر میں دودھ کہاں سے آیا؟ تو جواب ملتا ہے کہاں سے آنا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس نے خلق کر دی ہے اور اس میں دودھ ہے۔ یعنی ہم گناہ گار توبہ کر کے اگر جنت میں چلے جائیں تو ہمیں دودھ پینے کے لیے پھر وہاں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو جس کے صدقے میں، جس کے وسیلے میں ہمیں جنت میں جانا ہے، اسے دودھ پینے کے لیے حلیمہ کی ضرورت کیسے کرے؟ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ نے یہ جنت کا نقشہ تو بنایا ہوا ہے، نہیں قرآن میں ہے، اور اس کا مفہوم، اس کے معنی، اس کے مطالب۔ طوبہ کیا ہے یہ تو مولا ہی بتائیں گے، اور کوثر کو آپ حوض سمجھ رہے ہیں جس میں پانی ہے۔ آپ تو انا آتینا کل کوثر کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک حوض ہے۔ میں نے حوض کوثر پہ تاریخ کے دھارے میں ایک فرد کو دیکھا ہے جو مرے بغیر کوثر کے کنارے پہ تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب اس فکرے پہ اپنے مجمع کا امتحان لوں گا، جو مرے بغیر کوثر کے کنارے پر تھا، مرا بھی نہیں تھا، اور جسے رسول کوثر کہتے تھے وہ اس کے کنارے پر تھا۔ میں نے تاریخ کے دھارے میں صرف سلمان کو زندگی میں کوثر پہ جھکے دیکھا ہے۔ یہ فکرہ آپ نے ضائع کر دی، سارے ہاتھ نہیں اٹھے۔ تو پہلے وہ یعنی حور کا تصور بھی آپ نہیں سمجھے کہ وہاں حور کیا ہے، آپ کوثر کا تصور بھی نہیں سمجھے، آپ طوبہ کا تصور بھی نہیں سمجھے۔ توجہ فرمائیے۔ اور اگر آپ جنت کا تصور سمجھ جاتے، جنت سمجھ میں آ جاتی، تو پھر آپ جنت والوں کو بھی سمجھ جاتے۔ اب یہ تو شرط اور مشروط ہو گئے، یا پہلے جنت سمجھ لو یا پہلے جنت والے سمجھ لو۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا تو ہے نہیں جو جنت گیا اور پھر جنت سے واپس آیا۔ وہ تو جناب آدم ہی ہیں جو جنت میں رہے اور پھر جنت سے آئے، اور جنت میں بھی روتے رہے۔ غور فرمائیے گا، جناب آدم جنت میں بھی روتے رہے اور ایک پتھر پر بیٹھ کر روتے رہے۔ جس پتھر پر بیٹھ کر روتے رہے، اللہ نے اس پتھر کو بھی آدم کے ذات زمین پہ اتار دیا۔ اس کا نام حجر اسود ہے، یعنی وہ پہلی صفحہ اعضاء ہے جس پہ آدم بیٹھ کے روئے۔ دنیا مجلس اعضاء میں آئے نہ آئے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ جب تک حسین کے نوحے کی صف کو چوما نہ جائے حج نہیں ہوتا۔ آپ متوجہ ہیں؟ وہ جناب آدم جنت میں تھے، جنت سے آگے گئے، پھر جنت میں اب کوئی بندہ گیا ہی نہیں، تو پھر کسی سے پوچھیں جنت کیا ہے؟ تو جنت کے بارے میں میرے مولا امیر نے بتا دیا کہ جنت ماں کے شکم کی طرح۔ زینب یمانی نے پوچھا، مولا جنت کیا ہے؟ فرمایا ماں کے شکم کی طرح ہے۔ مولا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا بس یوں سمجھ لو کہ ماں کے شکم میں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، خواہشیں نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، ہاں ماں کے شکم میں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے جہاں خواہشیں نہ رہیں وہاں جنت ہی جنت، جہاں خواہشات نہ رہیں، آئیں بسم اللہ سے، وہاں جنت ہے۔ جتنی خواہشات بڑھتی جائیں اتنی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسے قبیلے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مختلف الازواج تھے، جن کی بابا بیگم شاہ جی ذاتیں مختلف تھیں، شہر مختلف تھے، قریے مختلف تھے، مگر حسین نے انہیں قبیلہ بنا تھا۔ آپ کو بیدار ہونا چاہیے تھا۔
اس وقت میں بھی جو بندہ بیدار نہیں ہے، مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے، مختلف کریوں سے، مختلف ذاتوں سے، مختلف نسب سے تعلق رکھنے والے افراد، اور حسین نے انہیں قبیلہ بنا تھا۔ یعنی سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک فکرہ ممبر سے پہلے نہیں کہا گیا، میں آج کہہ رہا ہوں اور میرے مولا کی عطا ہے۔ رسول پاک کے دو طرح کے اصحاب تھے، کچھ مہاجر، کچھ انصار۔ حسین کے پاس سارے ہجرت کر کے آئے تھے مگر مہاجر کوئی نہیں رہا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میرے مولا حسین کے پاس سارے ہجرت کر کے آئے مگر مہاجر کوئی نہیں رہا۔ وہ اس لیے فکرہ سننے کے بعد آپ اپنی آواز بچائیں تو آپ کی بچی ہوئی آواز جانے اور کربلا کا کریم جانے۔ حسین بادشاہ نے کربلا کو ایسا وطن بنا دیا، کوئی کہیں سے بھی آئے بے وطن نہیں رہتا۔ آپ جی سلامت رہیں۔ وہاں پہ سارے انصار حسین۔ کربلا سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں تعریف سنا کرتا تھا، جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر، اور جو وہاں کا مقامی ہو وہ انصار ہے۔ جو مدینے میں تھے وہ انصار تھے، جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ، اور بھی انصاری ہیں۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری آپ ان کو جانتے ہیں، پہلے مجاور قبر کریم کربلا۔ یہ نابینا تھے، جب مدینہ سے چلے ہیں تو نابینا تھے، نگاہ نہیں تھی۔ جن بندوں کو حسین بادشاہ کے معجزات کا احساس نہیں ہے نا، انہیں گلزار میں مولا کا ایک معجزہ سنانے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ جب کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا تو حسین کی قبر کی مٹی کی خوشبو نے جابر کو بینائی عطا کر دی۔ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ اتنی بڑی بات میں کہتا ہوں۔ تو وہاں وہ انصاری بھی تھے، جیسے ابو ایوب انصاری ہیں، جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ تو جو رہنے والے تھے وہ انصاری تھے، جو کہیں سے آئے تھے وہ مہاجر تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ کربلا کے جو اصحاب حسین ہیں اتنے ہیں، ان میں کسی کو غضنفر کسی مورخ نے کبھی شاہ جی کہا ہے کہ یہ مہاجر ہے؟ کربلا میں آ کے مہاجر رہا ہی کوئی، کربلا میں آ کے مہاجر کوئی نہیں رہا۔ تھوڑی مشکل گفتگو کروں گا اور آپ نے توجہ فرمائی۔ جب قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گھر سے نکلے اور دوران سفر اسے موت آ جائے تو پھر اس کا اجر اللہ کے ذمے۔ جس بندے کا عقیدہ ساتھ نہ دے وہ اپنی آواز اپنے پاس رکھے، اجر اللہ کے ذمے ہے۔ جب قرآن نے کہا اجر اللہ کے ذمے ہے تو حسین نے کربلا میں بیٹھ کے بتا دیا تم میرے لیے گھر سے نکلے ہو، تمہارا اجر میرے ذمے ہے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کے کیا کہنے، تمہارا اجر میرے ذمے۔ مولا حسین نے، اچھا اس کو کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں بارہا ہر جگہ پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 10 دن ہے نا، یہ فقہ سمجھانے کے نہیں۔ ان دنوں میں آپ وضو غسل نہیں سمجھائیں گے، ان دنوں میں آپ ہاتھ کھولنا باندھنا نہیں سمجھائیں گے۔ ان دنوں میں آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ حسین والے کون ہیں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ یزید والے کون ہیں، کون ہیں یزید والے۔ اور یہ 10 دن ایسے ہیں ایام ادا کے، یہ اتنی آسانی پیدا کر دی ہے اللہ نے کہ ان 10 دنوں میں جس بندے کا دل حسین کی مجلس اور جلوس کو دیکھ کے جلتا نہیں ہے، جنت اسے بھی ملے گی۔ کم از کم ناراض تو نہیں ہوتا نا۔ تو ان دنوں میں فقہی مسائل تھوڑے سمجھائے جائیں گے۔ ان دنوں میں تو آپ بتائیں کہ حسین آئے ہیں کربلا میں اور حسین بلا رہے ہیں۔ جب حسین بلا رہے ہیں، بندے کہتے ہیں حسین بلائیں گے تو ہم جائیں گے،
حسین نے تو بلا لیا، جب حسین نے بلا لیا تو پھر جائیں حسین کی طرف۔ اگر کربلا نہیں جا سکتے تو یہ کربلا سجی ہے، یہاں پر بیٹھ کے یا حسین کہہ لو، حسین زیارت کا ثواب نہ دے تو مجھے کہنا، کیونکہ نکلے جو حسین کے لیے۔ تو وہ جو سارے آئے تھے، اچھا وہ ان ساروں میں پہ ہی اب دو طرح کے، توجہ فرمائیے، ایک طرح کے تو کوئی ایک دو ہی ہیں، باقی ذرا اور طرح کے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس فکرے کو آپ نے غور سے نہ سنا تو میری ساری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے میرے مولا حسین کو خط لکھے، آپ کی خاموشی بھی توجہ کیا۔ کچھ ایسے ہیں بابا جی جنہوں نے حسین کو خط لکھے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو حسین نے خط لکھے۔ آپ ذرا بیدار رہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مولا حسین کو خط لکھے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو حسین نے خط لکھے ہیں۔ آج میں ایک ہستی کا ذکر کر جاؤں گا جن کو حسین نے خط لکھے، توجہ فرمائیے۔ اور یہ جو خط لکھنے والے تھے، انہوں نے خط لکھے کہ مولا آئیے، اور بولا کہ خود نہیں آئے۔ تو اس کے نہ آنے کی وجہ پتہ کیا تھی؟ یہ کاظمی صاحب ابراہیم بن مالک کے اشتر کا کوفہ کے بازار میں خطبہ نہ ہوتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ خط لکھنے کے باوجود آئے کیوں نہیں۔ ابراہیم بن مالک کے اشتر نے کوفہ فال ہونے کے بعد، فتح ہونے کے بعد، بازار کوفہ کے ایک چبوترے پہ کھڑے ہو کے کوفہ والوں سے کہا تھا، جب تمہارے دل میں علی کی ولایت ہی نہیں تھی تو تم نے حسین کو خط لکھا کیوں؟ نہیں آپ پورا نہیں سن رہے، پورا نہیں سن، مشکل ہو گیا، میں اسے آسان کر دیتا ہوں۔ آج بھی کچھ بندے خط لکھ رہے ہیں، آج بھی کچھ بندے شادی خط لکھ رہے ہیں، اور خط کیا لکھ رہے ہیں؟ مولا آ جائیے، اور کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے آنا ہے وہ حسین نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ساگر صدیقی کو تو آ گئی تھی، ساگر صدیقی تو کہہ گیا تھا، بندے اسے بھلے مجذوب کہتے رہیں، بھلے دیوانہ کہتے رہیں، لیکن ایک شعر میں اسے دانشور بنا کے پیش کر دیا، اور آنے والے زمانے کا دانشور، لاہور کے فٹ پاتھ پر پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا، جسے لوگ گندا سمجھتے تھے، وہ طہارت کی ایسی تہوں میں اتر گیا کہ اس کے قلم سے نکل گیا کہ مجھ سے کہتی ہیں زمانے کی ضیائیں ساغر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری۔ تو اب جو بندے خط لکھ رہے ہیں وہ حسین عصر کو لکھ رہے ہیں، میرے مولا حسین کو خط لکھ رہے ہیں، زمانے کے حسین۔ اگر کوئی شورا کے زور پہ حسین بننے کی کوشش کر رہا ہے نا، تو یاد رکھنا جو شورا کے زور پہ حسین بننے کی اداکاری کرے اس کے اندر یزید ہوتا ہے۔ کھا گئے فکر آپ میرا، توجہ، نیاز حسین جاگنا۔ ہم اسے نہیں مانتے، کوئی کہہ دے کہ میں حسین عصر ہوں، ایسے نہیں بنتا۔ حسین عصر پردہ غیب میں، اور یہ وہ حسین ہے جس سے کوئی بیعت بھی نہیں مانگ سکتا۔ ہائے 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 ہائے، اس سے کوئی بیعت بھی نہیں مانگ سکتا، اور ان کو بھی خط لکھ رہے ہیں، آ جائیے آ جائیے۔ تو وہ ابراہیم بن مالک کے اشتر نے کہا تھا نا کہ جب تمہارے دلوں میں علی کی ولایت ہی نہیں تھی ساجد، تو پھر تم نے حسین کو دعوت کے خط کیوں لکھے؟ تو پھر یاد رکھنا کہ علی ولی اللہ پڑھے بغیر شیعت کا دعویٰ بالکل ایسے ہے جیسے کوفہ کے غداروں کا خط۔ ہائے ہائے ہائے، کھا گئے ہیں آپ فکرہ۔ علی ولی اللہ پڑھے بغیر شیعت کا دعویٰ ایسی ہے جیسے کوفہ کے غداروں کا خط۔ اور خط کتنے تھے؟ 18,000 خط۔
اچھا آپ یہ نہ سمجھیں، مورخ کی طرف نہ جائیں کہ مورخ کیا لکھ رہا ہے. ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ لکھا ہوا کہاں ہے. جیسے اخبار بھی نہیں پڑھنا آتا نا، وہ بھی حوالہ کتاب کا پوچھتا ہے، اور کتاب بھی عربی فارسی کی پوچھتا ہے، حوالے پوچھتے ہیں. مثلا میں اکثر شہادت ثالثہ پہ بات کرتا ہوں، کھول کے کرتا ہوں. میرا عقیدہ ہے، میں پڑھتا ہوں، نہ کسی سے چھپانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے. جسے نماز بچانا ہے وہ پڑھے، جسے عادت پوری کرنی ہے وہ نہ پڑھے. ہاں تو جب مجھ سے بندے شہادت ثالثہ کا حوالہ پوچھتے ہیں تو میں انہیں برملا کہتا ہوں. حساب جس کا نہیں بے حساب اس میں ہے. علی کتاب میں کب ہے؟ کتاب اس میں ہے. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. ایک صبح کی نماز والا نعرہ سنا ہے، مل کے بولو حیدری. توجہ فرمائیے. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. توجہ فرمائیے. مورخ پہ آپ نے نہیں رہنا کہ مورخ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو مورخ ہوتا ہے نا، مورخ آج کل بھی مورخ ہے. یہ نہیں ہے کہ مورخ پرانے ہی ہوتے تھے. جی بسم اللہ. آج کل ذرا ڈیجیٹل قسم کے مورخ ہیں. ہاں جہاں سے انہیں ٹکڑے پھینکے جاتے ہیں نا، انہی کے حق میں تاریخ لکھتے. میں فساد فی الارض کا قائل نہیں ہوں، ورنہ میں بتا سکتا ہوں کون کون سے بڑے بڑے مولوی سرکاری تھے. کچھ باتیں اشارتاً کنایتاً کہی جاتی، اور انہوں نے سرکار کے اشارے پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی، جن کتابوں پہ لوگوں کا ایمان بن گیا، اور پھر جو کتاب میں پڑھتے ہیں اسے ہی عقیدہ بنا لیتے ہیں. کتاب کے مطابق عقیدہ نہ بنا، عقیدے کے مطابق کتاب پڑھ. کتاب سے عقیدہ نہیں، کتاب سے تمہیں عقیدہ کہاں سے ملے گا. توجہ فرمائیے. وہ بندے حوالے پوچھتے ہیں. توجہ فرمائیے. وہ 18,000 خط جو مولا حسین کو لکھے گئے، تو وہ تحریریں تھیں، اور مولا ان تحریروں کے پیچھے چھپے ہوئے چہروں کے پس منظر میں بد نیتوں کو دیکھ رہے تھے. کھا گئے ہیں فکرہ. ہاں تحریروں کے پس منظر میں چھپے ہوئے چہروں کے پیچھے بد نیتوں کو مولا دیکھ رہے تھے. لیکن یہ فیصلہ تو ازل سے تھا کہ مولا نے جانا ہے. لیکن یہاں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں. اس نے حسین کو خط نہیں لکھا، میرے مولا حسین نے اس کو خط. میں نام بتا دیتا ہوں، جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اس کی آواز عرش تک جائے گی. نام بتاؤں؟ اللہ کے حبیب کا حبیب. بابا جی میں اردو استعمال نہ کروں تو کیا کروں؟ توجہ فرمائیے گا. اللہ کے حبیب کا حبیب. اور جانتے ہو یہ حبیب کون ہے؟ سرکار دو عالم سفر میں جا رہے ہیں کہ ایک لڑکا ہے راستے میں. لوگوں نے بچہ لکھا لیکن اس وقت بچے نہیں تھے. ایک لڑکا ہے راستے میں جس کے بالوں میں گرد ہے، جو ننگے پاؤں ہیں. صحابہ کے ساتھ رسول جا رہے ہیں کہ چلتے چلتے رسول رک گئے، اور رسول زمین پہ بیٹھے. اس لڑکے کو بلایا، اسے گود میں بٹھایا، اپنے عمامے سے اس کے بال صاف کیے، پھر اس کے بال سنوارے، پھر اس کے دونوں رخسار چومے، پھر اس کا ماتھا چوما، اور ماتھا چوم کے کہا جا میری محبت کے حصار میں ہے. جا میری محبت کے حصار میں. جب وہ رخصت ہوا تو صحابہ نے پوچھا مولا یہ کس کا بچہ ہے، کون ہے جس سے اتنا پیار ہے؟ فرمایا یہ میرا محبوب ہے. یار میں چپ بندوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں. یہ میرا
محبوب ہے۔ سرکار آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، یہ آپ کا محبوب ہے۔ فرمایا میرا محبوب اس لیے ہے کہ میرے حسین کا محبوب ہے، اس کا نام حبیب ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو میرے مولا حسین نے خط لکھا، اور حبیب ابن مظاہر کو میرے مولا حسین نے خط کیا لکھا؟ من الحسین ابن علی۔ ذرا ٹائٹل دیکھیے گا خط کا، من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر رجلا فقی۔ ہم فقی اسے مانتے ہیں جسے حسین کہے کہ یہ فقی ہے۔ یہاں میں جو میرے مولا نے ایک لفظ لکھا ہے رجلا فقی، رجل کہا ہے حسین، رجل کے معنی ہے مرد، اور حسین کے دہن میں زبان عام نہیں، رسول کی زبان سے مس ہونے والی زبان ہے۔ حسین جو کہیں سمجھو رسول نے کہا ہے، تو رسول تو کسی عام فرد کو رجل کہتی نہیں، رجل کے معنی مرد ہیں۔ رسول کسے مرد کہتے ہیں؟ رسول کے سامنے جنسی طور پہ بڑے مرد کھڑے ہوتے ہیں کہ انہی مردوں کے درمیان کھڑے ہو کے رسول فرماتے ہیں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ہر کسی کو تو رسول مرد کہتے نہیں، تو یہ جو حبیب کو رجل کا ہے یہ میرے مولا حسین نے کہا۔ فرمایا من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر رجلا فقی، مرد فقی کی طرف خط پہنچ گیا حبیب ابن مظاہر۔ توجہ، چٹکلا نہیں ہے، حسینیت کو استوار کرنا، دلوں میں راسخ کرنا۔ جب خط ملا تو حبیب نے پہلے خط کھولا نہیں، وہ خط ایسے نہیں ہوتا، وہ فولڈ کیا، اسے کھولا نہیں۔ توجہ، فکرہ میں کہوں گا سارا دن تازہ دم رہیں گے آپ۔ خط کو چوما، چوم کے قرآن پہ رکھا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ بیوی نے پوچھا ابھی خط پڑھا بھی نہیں، شکرانے کی نماز بھی پڑھ دی۔ حبیب کہنے لگے خط نہ کہہ، حسین کی وحی آئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے مولا حسین نے وحی بھیجی، تو جانا ہے تیاری کرو۔ یہ حبیب ابن مظاہر، یہ ایسے حبیب نہیں بن گئے، یہ ہے اسم با مسمى حبیب۔ پھر چلے ہیں تو زوجہ کو ساتھ لے کے چلیں۔ جب زوجہ کو ساتھ لے کے چلیں، بندوں کو تعظیم کا پتہ ہی نہیں تعظیم کسے کہے، جوتے پہن کے علم کے نیچے کھڑے، جوتوں سمیت علم کو سلام کیے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ جب بھی مولا عباس کا نام آتا تھا مولا سجاد نالین اتار دے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں میرے چچا کا نام لینا نالین کے ساتھ، یہ مولا نے منع فرمایا۔ نالین اتار کے اور احتراماً میرے مولا کھڑے بھی ہوتے۔ توجہ فرمائیے، حبیب ابن مظاہر، یہ تعظیم بھی دیکھیے، تکریم بھی دیکھیے گا، عقیدہ بھی دیکھیے۔ جب گھر سے چلیں تو زوجہ کو لے کے چلیں، جب زوجہ کو لے کے چلے ہیں تو سفر بڑی تیزی سے طے۔ کچھ فرسخ دور تھے 80 سال کے حبیب کہ گھوڑا روک لیا اور گھوڑے سے اتر آئے۔ زوجہ نے کہا کہ ابھی تو فاصلہ ہے، کہ بلا کتنا پیدل چلیں گے؟ کو حبیب ابن مظاہر کا کاظمی صاحب جواب میں کہاں پہ لکھوں؟ حبیب کہنے لگے اس کے خیمے کے آثار نظر آ گئے ہیں جس کے بعد سوار ہونا حرام ہے۔ کیا کہنے آپ، یہ معرفت ہے۔ اب میں سوار نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے اور میرے مولا حسین نے مولا عباس کو روکا، خود آگے بڑھ کے حبیب کا استقبال کی، پیشانی چومی،
حبیب کو ساتھ لے گئے. توجہ فرمائیے. اور یہی وہ حبیب ابن مظاہر ہیں جن کی عاشور کے رات پہلی تقریر. 80 سال کے حبیب ہیں. اور اگر حبیب ابن مظاہر کو آپ غور سے پڑھیں تو جب حبیب حملہ کرنے کے لیے گئے تو مولا حسین سے ایک درخواست کی. مولا میں 80 سال کا ہوں لیکن آپ کے چہرے کی زیارت نے مجھے جوان کر دی. مولا میں کچھ دیر لڑنا چاہتا ہوں، وقت روکیے گا. ہائے ہائے. اور پھر حبیب ابن مظاہر ایسے لڑے کہ صفوں پہ صفیں الٹ دی. یہی حبیب ابن مظاہر ہیں. جب عاشور کی شب چراغ بجھنے کے بعد جلا تو میرے مولا نے جب پوچھا گئے کیوں نہیں، جب میں نے کہا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں تو حبیب نے کہا مولا جنت تو تبھی مل گئی تھی جب آپ کے نانا نے گود میں بٹھا کے سر چوما تھا. تو حبیب آج کیوں آئے ہو؟ فرمایا آج میں جنت کے لیے نہیں، آج میں آپ کی اماں کی رضا کے لیے آیا. آج میں سیدہ بطول کو راضی کرنے کے لیے. تو میرے محترم سامعین، میرے ذی وقار سامعین، آج تیسرا دن ہے اس عشرے کا جس کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی. اور اس کے بعد آپ کے پاس 7 دن بھی نہیں، 6 دن ہے. 7ویں دن تو آپ کو ذاکر کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے. 7ویں دن تو آپ جوتے اتار دیں گے، آپ آستینیں کھول دیں گے، آپ گریبان کھول دیں گے. اس دن تو حالت بدل جائے گی. کل سے حسین کربلا میں، اور حسین ایسے کربلا نہیں آ گئے. حسین کربلا اچانک نہیں آ گئے. پہلے دن سے تیاری ہے کربلا آنے کی. یہ نانا کی پشت پہ بیٹھ کے کیے ہوئے وعدے ہیں جو میرے مولا حسین نے نبھائے. میں دیکھ رہا ہوں یہ خاموش گری ہے اس وقت میں، آنکھیں پرنم ہے. اور جو حضرات ان دنوں میں حسین کو رونے کے لیے آئے. اور یہ کتنی عالی مرتبت قوم ہے، یہ کتنی بلند قوم ہے کہ بیٹیاں بہنیں ساتھ لے کے. اور یہ عام بیٹیاں بھی نہیں ہیں، یہ تو بواجی وہ بہنیں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی. سگے بھائیوں کے جنازے جائیں تو بہنیں پیچھے نہیں جاتی، انہیں کہا جاتا ہے گھر میں بیٹھ جاؤ. لیکن حسین بادشاہ سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے. مجلس والا دن ہو اور غیرت مند بھائی گھر آ کے کہتا ہے تو ابھی مجلس پہ نہیں گئی، تمہیں حسین کو رونا نہیں تھا. تو یہ ایام قسمت سے نصیب ہوتے، انہیں کوئی فرد ضائع نہ کرے. دعائیں تو آپ مانگتے رہیں گے، دعائیں قبول بھی ہوتی رہیں. فقیر کے دربار میں آئیں گے، اپنی غیرتوں عزتوں کو ساتھ لے کے آئیں گے تو جو چاہتے ہو وہ مل جائے گا. لیکن ان دنوں میں صرف حسین مانگنا، ان دنوں میں صرف حسین کی معرفت مانگنا، حسین کے حق کی معرفت مانگنا. اور میں آغاز مصائب میں حق حسین کی معرفت بتا دوں. حق حسین کی معرفت کیا؟ میرے امام ششم نے فرمایا کہ میرے دادا حسین کے حق کی معرفت یہ ہے کہ دل سے میرے دادا علی کی ولایت کا اقرار کرو. غدیر سے نہیں گزرے ہو تو کربلا جانے کا فائدہ نہیں. حسین ولید کے دربار گئے، آغاز مصائب کرو. مجھ سے نہ پوچھئے، پڑھیے گا ضرور بلانے کون آیا تھا. اس بلانے والے کا شجرہ پڑھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا حسین کے قاتل کون ہے. حسین قبر نبی کے پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کا پوتا بلانے آیا کہ آپ کو ولید نے بلایا. فرمایا کل دن کی روشنی میں جب میرے مولا حسین نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر مشاورت اس سے کی جسے مشیرت الامامت کہتے ہیں.
جسے شریکت الحسین کہتے ہیں۔ سیدہ ولید نے دربار میں بلایا، حسین جائیے، لیکن تھوڑی دیر رکیے۔ حسین رکے، شہزادی نے فرمایا اما فضہ ذرا عباس کو بلاؤ۔ عباس آئے، شہزادی نے پوچھا عباس کبھی نظریں اٹھا کے حسین کو دیکھا؟ سیدہ نہیں دیکھا۔ فرمایا آج میں حکم دے رہی ہوں، سر سے لے کے نا پیروں تک میرے حسین کو غور سے دیکھ۔ آپ کی زندگی ہو سلامت رہیں، کبھی اولاد کے غم میں نہ روئیں۔ مولا عباس نے شہزادی کے حکم پہ زندگی میں پہلی بار اپنے آقا حسین کو غور سے دیکھا۔ فرمایا حسین ایک بار پھر دیکھ۔ عباس پھر دیکھ، عباس نے پھر دیکھا۔ فرمایا پھر دیکھ۔ جب 3 بار دیکھ لیا تو شہزادی فرماتی ہیں غور سے دیکھ لیا حسین کو؟ جی سیدہ دیکھ لیا۔ فرمایا بس اتنا یاد رکھنا، حسین کو ولید کے دربار ساتھ لے جا، اور شرط صرف یہ ہے کہ جیسا دے رہی ہو نا ویسا واپس لوں گی۔ اب بابا جی یہاں پہ مولا عباس نے بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ برسات تھی آنسوں کی، اور جو مولا عباس نے شہزادی سے کہا ہے نا وہ عجیب فکر ہے۔ جب کہا نا جیسا دے رہی ہوں ویسا لوں گی، عباس رو کے کہتے ہیں اللہ کرے آپ ایسے کہتی رہیں۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ پھر چلے ہیں ولید کے دربار۔ 18 جوانان بنو ہاشم حسین کے پیچھے، ان کی قیادت عباس کے ہاتھ۔ ایسے چلے ہیں نا بنو ہاشم کے جوان کہ مدینے کی زمین کانپی۔ چلتے چلتے حسین نے عباس سے کہا عباس جہاں میں ہاتھ کا اشارہ کروں وہاں رک جانا، اور جب میری آواز بلند ہو نا تو پھر رکنا نہ، پھر اندر آ جانا۔ حسین دربار میں داخل ہوئے، ولید نے کہا پیغام آیا، بیعت کرو۔ آپ سن چکے ہیں، مولا نے فرمایا مجھ جیسا کیا فکر ہے، یہ حسین ہی کہہ سکتے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ حسین یہ کہہ کے مڑے، مروان نے اشارہ کیا۔ حسین مڑ چکے تھے لیکن شبیر نے دیکھ لیا اشارہ، فرمایا یا ابن الزرقاء۔ حسین نے بلند آواز سے کہا نیلی آنکھ والی کے بیٹے، کہ حسین کے دربار میں خدمت کی بلندیوں پہ فائز عباس نے شبیر کی آواز سنی، پھر دروازہ دربار کا فرش بن گیا۔ اب بتاؤں حسین میں طاقت کتنی ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے بہادر کو حسین نے ایک ہاتھ سے روک لیا۔ یہ میرے مولا حسین کی طاقت، سب سے بڑے بہادر حسین نے ایک ہاتھ سے روک لیا۔ عباس کے قدم زمین سے اکڑ رہے تھے۔ جو بندے ابھی تک نہیں روئے کہ حسین نے ایک اسم کا دم کیا ہے عباس کے کان میں کہ عباس کی تلوار نیام میں چلی گئی۔ شبیر نے عباس کے کان کے ساتھ ہونٹ لگا کے کہا سکینہ تلوار نیام میں چلی گئی۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ آوازیں بلند ہو گئیں، آپ رو پڑے، پرسا ہو گیا، گریا ہو۔ حسین گھر آ گئے، تھوڑی دیر مصائب پڑھوں گا کیونکہ اب دن تھوڑے ہیں، مصائب زیادہ پڑھیں۔ گھر آئے، سیدہ کے حجرے میں گئے، شہزادی جانا ہے، مدینہ چھوڑنا۔ اچھا حسین، شہزادی میں اپنا لشکر لے کے جاؤں گا۔ ایسے نہیں شریکت الحسین پر۔ حسین کیا لے کے جائیں گے؟ فرمایا میں 2 بازو لے جاؤں۔ سیدہ فرماتی ہیں حسین تیرے لشکر میں 2 بازو، میرے میں 128 بازو۔ آئے تیرے کربلا رہ جائیں گے، میرے شام تک جائیں گے۔ حسین آواز دے کے کہتا ہے میں ایک دلہا لے جاؤں گا، جلدی کر رہا ہوں، میں ایک دلہا لے جاؤں گا۔ شہزادی فرماتی ہیں میرے لشکر میں ایک دلہن ہوگی،
جس کا جہیز لوٹنے میں 9 لاکھ فوج کو 3 گھنٹے لگ جائیں۔ شہزادی آپ کو سلامت رکھ کے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں قائم۔ میں ایک جھولا لے جاؤں گا، شہزادی فرماتی میں ایک جھولا جھولانے والی لے جاؤں۔ دونوں بہن بھائیوں نے اپنے لشکر ترتیب دیے۔ حسین اٹھے، تیاری ہو گئی۔ قصر تطہیر کے صحن میں 2 کرسیاں رکھ دی گئیں، ایک پہ عباس بیٹھ گئے، ایک پہ حسین بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے درمیان ایک 3.5 سال کا قرآن عصمت تھا۔ وہ میں قربان جاؤں، 3.5 سال کا قرآن عصمت تھا۔ حسین لکھوانے لگے، عباس لکھنے لگے۔ اچھا عباس فہرست بنا، لکھو حسین ابن علی شہید کربلا، لکھ دیا۔ فرمایا لکھو عباس ابن علی شہید کربلا، لکھو عون ابن علی شہید کربلا، لکھو جعفر ابن علی شہید کربلا، لکھو علی الاکبر ابن الحسین شہید کربلا، لکھو علی الاصغر، لکھو قاسم ابن الحسن شہید کربلا۔ اور فقیر کے دربار میں بیٹھے ہوئے عزادارو، جب یہ 2 نام آئے نا اکبر اور قاسم کا، اور ان کے ساتھ لکھا گیا شہید کربلا، عباس نے یہاں قلم رکھا اور آواز دے کے کہتے ہیں مولا آپ ان کے نام کے ساتھ شہید لکھوا رہے ہیں، ان کی بہنیں سہرے بنا رہی ہیں۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ حسین کو رونے والے چہرے کبھی اپنی غم میں نہ روئیں، ان کی بہنیں ان کے سہرے بنا رہی ہیں۔ فرمایا جس جس کا میں نام لکھواتا ہوں نا لکھواتے جاؤ۔ اب دونوں کرسیوں کی پشت پہ نا جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کھڑے تھے، وہ فہرست دیکھ رہے تھے۔ فہرست مکمل ہو گئی، آخری نام مردوں کی فہرست میں شبیر نے لکھوایا۔ فرمایا لکھو علی الاصغر ابن الحسین، 19 دن کا اصغر ہے۔ جب اصغر کا نام آیا، پیچھے کھڑے ہوئے عبداللہ آواز دے کے کہتے ہیں مولا 19 دن کا اصغر ماں کے بغیر سفر کر لے گا؟ جزاک اللہ، مرحبا۔ جب جناب عبداللہ نے پوچھا نا مولا 19 دن کا اصغر ماں کے بغیر سفر کر لے گا، مولا آواز دے کے کہتے ہیں عبداللہ تمہیں کس نے کہا اصغر ماں کے بغیر جائے گا؟ مولا کون جائے گا اصغر کے ساتھ؟ اس کی ماں بھی جائے گی۔ جب کہا نا اس کی ماں بھی جائے گی، اب یہ سجاد کے حوصلے کی دلیل دیکھیے گا۔ ادھر حسین نے کہا نا اصغر کی ماں جائے گی، اصغر کی ماں بھی جائے گی۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں جب بطول کی بیٹیاں جائیں گی تو اصغر کی ماں نہیں جائیں گی۔ یہ سننا تھا نا بی بی زینب جائے گی۔ عبداللہ کی داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی۔ میں کہتا ہوں جناب عبداللہ آپ نام لکھا ہوا دیکھ کے آپ کی کمر جھک گئی، داڑھی سفید ہو گئی۔ حوصلہ دیکھیے سجاد کا، پھپھی کے ساتھ کبھی اس بازار۔ جزاک اللہ، مرحبا، آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، تیری زندگی ہو جوان۔ اتنے زور سے گریہ کرنے والے ہائے کر کے رونا، صبح کا وقت ہے، سارا دن حسین کی ماں تمہیں اپنے حصار میں رکھے۔ فہرست بن گئی، فرمایا دوسری فہرست بنا، دوسری فہرست۔ میں یہاں پہ رک رہا ہوں۔ عباس نے زندگی میں بڑے مشکل کام کیے۔ پہلا مشکل کام بتاؤں، 40 ہجری ہے، مسجد سہلہ ہے، عباس نے آواز سنی ہے قد قتل امیر المومنین۔ عباس ننگے پاؤں تلوار لے کے مسجد کوفہ کی طرف دوڑے، سامنے زخمی باپ ہے، تلوار اٹھا کے، یہ پہلا مشکل کام ہے عباس کا، تلوار اٹھا کے۔ زیغم شاہ جی پوچھ رہے ہیں کون ہے جس نے میرے بابا پہ تلوار چلائی؟ پہلا مشکل کام ہے کہ حسن نے حکم دیا، عباس تلوار نیام میں رکھ، زخمی باپ اٹھا۔ یہ پہلا مشکل کام۔ روتے ہوئے عباس نے بھائی کے حکم پہ تلوار نیام میں رکھی۔ دوسرا مشکل کام بتاؤں، 50 ہجری ہے، سامنے مسجد نبوی ہے، ڈاکٹر صاحب حسن کا جنازہ ہے، تیروں کی برسات ہے کہ عباس کے ہاتھ حسین کے پیروں پہ آئے۔ فرمایا ایک بار اجازت دے، پھر جہاں چاہے دفن کر۔
حسین نے کہا نہیں، جنازہ اٹھا، گھر کو واپس چل۔ یہ دوسرا مشکل کام تھا۔ لیکن بتاؤں عباس کی زندگی کا سب سے مشکل کام کون سا تھا؟ وہ علی کا جنازہ، یہ حسن کا جنازہ۔ بتاؤں ان سے بھی مشکل کیا تھا؟ جب حسین نے کہا لکھ زینب بنت علی، ہائے 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 ہائے، جزاک اللہ مرحبا، لکھ زینب بنت علی معاذ دربار یزید۔ اس سے مشکل کچھ نہیں تھا عباس کی زندگی۔ اب جو بھی حسین کرواتے کر دیتے۔ پھر فرمایا لکھو ام کلثوم بنت علی معاذ دربار یزید۔ تیسرا نام حسین نے غضنفر لکھوایا، فرمایا لکھو رقیہ بنت علی معاذ دربار یزید۔ رونے والوں جب عباس نے رقیہ لکھا نا، لکھ کے آواز دے کے کہتے مولا میں نے رقیہ لکھ لی ہے، اجازت دے پہلے دو نام مٹا دوں۔ پتھر کھانے ہوں گے رقیہ کھا لے گی، چادر دینی ہوگی رقیہ دے لے گی۔ جزاک اللہ مرحبا۔ فرمایا نہیں عباس، جس جس کا میں نام لکھواؤں نا اسی کا لکھ۔ لکھواتے گئے حسین۔ میں نے آغاز میں کہا درمیان میں 3.5 سال کا قرآن عصمت ہے۔ سن رہی ہے یہ چھوٹی شہزادی، بابا کس کا لکھواتے ہیں، چاچا کس کا لکھتے ہیں۔ لکھواتے لکھواتے حسین نے لکھوایا لکھو سکینہ بنت الحسین، منزل غریبوں کا قبرستان۔ میرے حصے کی بابا عبادت ہو گئی۔ جی 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 میں نوکر ہوں۔ لکھو سکینہ بنت الحسین، منزل غریبوں کا قبرستان۔ فرمایا بس فہرست ختم۔ شہزادی نے جب دیکھا نا آخری نام میرا ہے، پھر شہزادی رکی نہیں، پھر شہزادی قصر تطہیر کے صحن میں چلی، اس حجرے میں آ گئی جس میں 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغوں کی روشنی کی ضامن آئے۔ روضہ رسول کے چراغوں کی روشنی کی ضامن سیدہ فاطمہ صغرا بیٹھی تھی۔ سیدہ سکینہ سامنے آ کے بیٹھ گئی، بہن میں فہرست دیکھ آئی ہوں، میرا نام ہے فہرست میں۔ اس گھر میں ضد نہیں ہوتی، جو امام کہہ دیں وہی ہوتا ہے۔ میرا نام ہے فہرست میں، آپ کا نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ سنیں گے کیسے، روئیں گے کیسے۔ شہزادی صغرا آواز دے کے کہتی سکینہ تیری اپنی منزل ہے، میری اپنی منزل ہے۔ شام کا سفر بڑا مشکل ہے، اکبر کی جدائی بھی آسان نہیں ہے۔ سکینہ جب چیز تھوڑی رہ جائے نا، بابا جی فکر آپ کی نظر کر رہا ہوں، جب چیز تھوڑی رہ جائے نا تو بڑے بھی اپنا حصہ چھوٹوں کو دے دیتے۔ سکینہ اب سجاد، اکبر، قاسم، اون، محمد، اصغر کے ساتھ کے تھوڑے دن رہ گئے۔ جا سکینہ تو بھائیوں کے ساتھ رہ، میں بابا کے حکم پہ جدائی برداشت کر لوں گی۔ پتہ نہیں آپ کتنا روئیں گے، سکینہ رہ بھائیوں کے ساتھ، مگر یاد رکھنا قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ بنے۔ حوصلہ بھائی، حوصلہ جوان کے ہاتھ پکڑ، سیدہ سلامت رکھے، آباد رکھے۔ قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ بنے گی، قبر نہ میری بھائیوں کے ساتھ بنے گی۔ اللہ سنو گے، ایک فکرہ اور کہتا ہوں اور اسی پہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ بہت رویا آپ، بہت گریا آپ نے کیا، صبح کے وقت عبادت ہو گئی، ہر آنکھ پرنم ہو گئی، پھر سواریاں آ گئیں، سواریاں بیٹھ گئیں، بیویاں سوار ہونے لگ گئیں، ساری بیویاں سوار ہو گئیں۔ آخر میں پتہ نہیں کون رہ گیا تھا کہ حسین سے کرسی چھٹ گئی۔ حسین اٹھے اور فرمایا عباس اب میں سوار نہیں کرواؤں گا، اب دروازہ تو کھول، آپ سمجھ جائیں گے سوار کس کو ہونا ہے۔ عباس نے نالین اتاری، سر سے امامہ اتار کے گلے میں ڈالا۔ عباس قصر تطہیر کے صحن میں چلتے چلتے اس حجرے کے سامنے آئے جس حجرے سے اب شہزادی نے سوار ہونا تھا۔
उस हुजरे की दहलीज के सामने बैठ के अनवार हुसैन ने अब्बास को भेजा था। अब्बास खड़े नहीं रहे, अब्बास ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहहुद में बैठता। अमामे के पल्लू से पहले दहलीज के सामने की जमीन मलिक साफ किए। साफ करने के बाद अब्बास ने दोनों हाथ दो ताकों पे रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। दरवाजा खुल गया, सामने बुरके में लिपटी हुई अली की इज्जत खड़ी थी। अब्बास हाथ बुलंद करके आवाज दे के कहते हैं, पहला पैर मेरे हाथ पे रख। आए करके रो यार, आवाजें बुलंद करके रो। पहला पैर मेरे हाथ पे रख, दूसरा कसरे तथहीर में रख। जैसे ही शहजादी का पहला कदम आया ना कसरे तथहीर के सहन में, कहीं से अकबर आए, कहीं से कासिम आए। अकबर ने दाईं तरफ से पकड़ा, चली जो नहीं थी कभी। कासिम ने बाईं तरफ से पकड़ा। औनो मोहम्मद ने पीछे से माँ की चादर संभाली। अली की बेटी सहन में चल पड़ी। सवाल नहीं बनता जवानों, अब्बास कहाँ गए? बताऊं अब्बास कहाँ गए? अली की बेटी आगे चल पड़ी। अब्बास अली की बेटी के पीछे अमामे का पल्लू पकड़ के जमीन पे बैठ गए। जहां से पैर उठता था, पैर का निशान मिटा के अब्बास कहते थे, अल्लाह करे तेरे पैरों के निशान पे सैयदा सलामत रखे, आपकी आवाजें कबूल हो। अल्लाह करे तेरे पैरों के निशान पे किसी की नजर न पड़े। अज़ादारो, बस आखिरी फिक्रा, 14वें कदम पे अली की बेटी गई। मैं यहाँ पे एक रिवायत पढ़ देता हूँ। एक सहाबी है मदीने में, उनका नाम है उर्वा गफारी। वो कानों से बहरे थे, और बहरे इतने थे ना, वो कहते हैं मुझे बादल गरजता था, आवाज नहीं आती थी। बादल गरजने की आवाज नहीं आती थी। जिस उर्वा गफारी को बादल गरजने की आवाज नहीं आती थी ना, और रोने वालों, वो कहता है मैंने 28 रजब मगरब की नमाज के बाद मोहल्ला बनु हाशिम से रोने की आवाजें सुनी। बताऊं कौन रोया है? जब 14वें कदम पे अली की बेटी पहुंची है ना, तो अली की बेटी को किसी के रोने की आवाज आई। अली की बेटी ने पलट के देखा, तो बताऊं कौन है? जिसका हाथ अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए नहीं कांपा ना, उस हुसैन का बाजू दीवार पे सर। आवाज दे के कहते थक गई हो तो जरा रुक जाओ। शहजादी फरमाती आज घर में चलता नहीं देख सकते, उस वक्त कैसे देखोगे जब नेज़े की नोक पे तेरा सर होगा, मेरे सर पे चादर नहीं होगी। लोग कहेंगे मारो अली की बेटी। बस या लमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबैन कलबून वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़।